الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، بزرگ اور بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس کے فضائل و برکات کو بیان کرنا ناممکن سی بات ہے۔ مختصر یہ کہ یہ نہایت ہی عظیم مہینہ ہے، نہایت بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سمندر کی طرح بہتی ہے اور بے شمار گنہگار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے جہنم سے آزادی دلا کر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے، یہ معمول کے مطابق جیسے آتا ہے ویسے نہیں آیا، بلکہ یہ ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ ایک نہایت ہی مہلک وبا یعنی کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور پوری دنیا میں اب تک اس سے 1,90,000 کم و بیش اموات ہو چکی ہیں، اور ہر ملک میں اس کے جراثیم موجود ہیں۔ گویا یہ موت کے سائے کی طرح پھیل رہا ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم اسلام کے سب سے بڑے روحانی مرکز مکہ المکرمہ اور مسجد نبی کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس میں لوگ آ جا نہیں سکتے، عام لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے اور صرف مخصوص افراد کو وہاں آنے کی اجازت ہے طواف کی۔ اور ابھی جو رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے یہ شروع ہو چکا ہے سعودی عرب میں، وہاں بھی یہ دکھایا گیا ہے لائیو ٹی وی پر کہ برآمدوں میں چند مخصوص افراد نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ مرکز ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرتے تھے کہ ہم نے جو عمرہ کا پیکج کروانا ہے وہ خاص طور پر رمضان مبارک میں کروانا ہے، وہی ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے، وہی ہم نے رونقیں دیکھنی ہیں، اور سب سے زیادہ رش جو ہے وہ اسی رمضان مبارک کے مہینہ میں ہوتا تھا۔ لوگ وہاں جاتے تھے اور رونقیں ہوتی تھیں، چہل پہل ہوتی تھی، طواف کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، روزے وہیں رکھتے تھے، اور سحری افطاری کا وقت بے شمار جو ہے رونقیں ہوتی تھی۔ اب وہ بات نہیں رہی۔ اب وہ سعودی عرب میں انہوں نے عام لوگ نہیں آ سکتے، عمرہ کا پیکج بند کر دیا گیا ہے، اور حج کا بھی جو ہے کوئی پروگرام وہاں نہیں ہے۔ اسی طرح تمام عالم اسلام کی مساجد میں یا تو وہ سیل کر دی گئی ہیں یا ان میں چند مخصوص افراد کا یعنی شرائط کے ساتھ داخلہ کی اجازت ہے۔ پاکستان میں بھی مفتیان کرام نے، جدید علماء کرام نے
یہ فتویٰ دیا ہے کہ لوگ گھروں میں تراویح نماز ادا کریں، مساجد میں اگر جائیں تو وہ مخصوص افراد جو کہ 50 سال زیادہ افراد کے ان کے نہ ہوں اور 6 فٹ کا فاصلہ ہو، یا سندھ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ مساجد میں صرف 3 یا 4 افراد کو نماز تراویح کی اجازت ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 افراد روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس میں وہ شخص بھی ہوگا، یعنی وہ لوگ بھی ہوں گے کہ کل وہ معلق مسجد اذا خرج حتی یعود الیہ، کہ وہ مسلمان آدمی، مومن آدمی جس کا دل مسجد میں ہی ٹکا رہتا ہے، اگرچہ وہ کاروبار بھی کرتا ہے، دیگر دنیاوی کاروبار بھی ہیں، کام کار بھی ہیں، مگر توجہ مسجد کی طرف ہے۔ ایک نماز پڑھ کے نکلا ہے، اپنے کاروبار بھی گیا ہے، گھریلو معاملات ہیں، مگر توجہ مسجد کی طرف ہے، ابھی جو ہے لوٹ کے اذان ہوگی اور میں نماز کی ادائیگی کرنے جاؤں گا۔ تو اور فرمایا کہ مومن کی مثال مسجد میں اس طرح ہے جیسا کہ مچھلی کی مثال پانی میں ہے۔ تو اب وہ چیز نہیں رہی، بہرحال اس کی وجہ سے رمضان مبارک کی برکات مجھے برقرار ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے وقتی طور پر یہ بھی قابل توجہ ہے، اس کے بھی خیال کرنا چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ وہ اس دفعہ نہ تو ختم تراویح میں جیسے کہ رونقیں ہوتی ہیں، نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں، یا وہ مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، یعنی یہ خوشی کی بات ہے، اب وہ رونقیں بھی نہیں ہوں گی، کم ہی ہوں گی۔ تو بہرحال رمضان مبارک کی جو ہے برکات بھی برقرار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان مبارک کے اخیر میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور میں کہ لوگوں تم پر ایک نہایت بابرکت مہینہ اپنا سایہ ڈالنے والا ہے، اور اللہ کو شان عظیم شان مبارک، اور انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 ماہ سے افضل ہے۔ شب قدر کی جو رات ہے وہ ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، اس لحاظ سے ان کی عبادات بھی زیادہ تھیں، ان کے روزے بھی زیادہ تھے، نمازیں بھی زیادہ تھیں۔ ہماری عمریں چونکہ کم ہیں لہذا ہمیں اس لحاظ سے ثواب میں کم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ میں نے قرآن پاک کو شریف اتارا ہے اور شب قدر میں نازل کیا ہے، اور شب قدر میں ایک رات ایسی ہے کہ جو شخص کو پالے گا وہ اس نے 1000 ماہ کی عبادت کی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، ممبر پر چڑھ رہے تھے، جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، اسی طرح جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ جمعہ ہو گیا، جمعہ کی جماعت ہو گئی۔ صحابہ کرام کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج عجیب بات ملاحظہ کی ہے کہ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اسی طرح دوسری پر قدم رکھا تب بھی فرمایا آمین، اسی طرح آپ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی فرمایا آمین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے پھر آپ حضور پاک نہ بھیجے تو بھی ناکام و نامراد ہے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر دعا کی باری تعالیٰ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے
اس میں عبادات کر کے روزے رکھ کے اپنے گناہ نہ بخشوا لے، وہ آدمی انتہائی ناکام و نامراد ہے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو میں پھر دعا کی کہ باری تعالیٰ جو شخص اپنے والدین کو، ایک کو یا دونوں کو، بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ گناہ نہ بخشوا لے تو وہ بھی خائب و خاسر ہے، ناکام و نامراد۔ میں نے کہا آمین۔ اب اس میں تین باتیں ہیں کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے تو درود پاک بھیجے، ضروری ہے۔ کم از کم اتنی بات کہ یہ کہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہ کہے کہ اس کے لیے آپ نے جبرائیل علیہ السلام پر دعا کی ہے، اس پر آمین کہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان تینوں دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو آدمی اللہ مبارک کا مہینہ پائے، اس میں وہ عبادات کر کے، روزے رکھ کے اپنے گناہ نہ بخشوا لے، وہ بھی ناکام و نامراد ہے، کیونکہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہی ہے، یہ تین دعائیں ہیں، تو یہ پوری طرح قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے والدین کی مبارک بھی ہے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک کی طرف سے ہر رات ایک منادی کرنے والی ندا کرتا ہے، یا باغ خیر اقبل اور یا باغ شر اکثر۔ اے وہ آدمی جو تمام سال عبادت کرتا رہا، اس نے جو ہے وہ اللہ کی بات میں دل وقت گزارا، اس موڑ میں اپنی عبادات کو اور بھی بڑھا دے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح اے وہ شخص جس نے سارا سال گناہوں میں گزارا ہے، نافرمانی میں گزارا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، عبادات نہیں کی ہیں، اب وہ اس سے توبہ طیب ہو جائے اور اللہ کے در پر آ جائے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ تو بہرحال ایک اور حدیث کی رسوائی فراتان، فراتن الافطار و فراتن عند لقاء الرحمن۔ آپ نے شاہ سنا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ویسے تو خوشیاں روزہ دار کے لیے، مگر آپ نے بطور خاص دو خوشیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ فراتن عند الافطار، جب آدمی روزہ افطار کرتے وقت آتا ہے تو وہ سب کے سامنے رکھا ہے، اب ٹائم نہیں ہوا، جب ٹائم ہوا اب اس نے روزہ افطار کیا، کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، شربت پیا، جو کہ اللہ عطا فرمایا ہے، اسے خوشی حاصل ہوتی ہے اور اسے ایک طرح کا سکون ملتا ہے کہ میں نے روزہ کھول لیا ہے۔ اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ یہ بات قرآن پاک حدیث سے ثابت ہے کہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے قیامت پر دیدار کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آباد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان کو فرمائے، ہمارینہ عید البراء المبین۔